اچھے برے اور ڈراؤنے خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ کیا شریعت میں خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا خواب کی تعبیر لی یا کی جا سکتی ہے؟ کیا برے خواب کی تعبیر اچھی اور اچھے خواب کی تعبیر بری نکلتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، انسان بیدار رہتے ہوئے کام کرتا ہے اور پھر تھک کر سو جاتا ہے تاکہ وہ آرام اور سکون حاصل کر سکے، لیکن جب اسے سو کر بھی برے خواب آئیں گے تو وہ بیدار ہو کر بھی پریشان اور بے سکون رہے گا۔ جب انسان کو کوئی اچھا یا برا خواب آتا ہے تو کئی لوگ اپنے علم کے مطابق اس کی تعبیر بتانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ کئی لوگ اچھے خواب کی تعبیر بری اور برے خواب کی تعبیر اچھی کرتے ہیں، یعنی وہ الٹ تعبیر کو مانتے ہیں، اور کئی ڈاکٹر یا معالج حضرات اسے محض انسانی خیالات یا کھانے پینے کی زیادتی کی وجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی روح سے اچھے اور برے خواب کی تعبیر کیا ہے، اور کیا خواب محض انسان کی سوچ اور خیالات پر مبنی ہوتے ہیں؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے انسانی ذہن میں یہ بات تو آتی ہے کہ کیا خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے یا خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ہاں میں ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسا اس نے اس سے پہلے تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر پوری کی تھی۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو سکھائے گا، یعنی کہ خواب کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے، البتہ تعبیر بتانے والا علم و حکمت والا ہو اور آپ کا چاہنے والا ہو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوابوں کی تعبیر بھی احادیث میں ذکر ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم مدینہ تشریف لائے تو وہاں وبا تھی، یعنی بیماری تھی، اور سیدنا ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی، یا اللہ دوست کر دے ہمارے مدینہ کو جیسے دوست کیا تھا تو نے مکہ کو، یا اس سے بھی زیادہ اور صحت عطا کر اس کے رہنے والوں کو، اور ہمارے لیے مدینہ کے ساو مد میں برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو جوفا کی طرف پھیر دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خواب کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے مدینہ سے نکلی، یہاں تک کہ وہ جوفا کے مقام آ رکھی۔ پھر میں نے اس کی تعبیر مدینہ کی وبا سے کی جسے جوفا منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب نماز فجر سے سلام پھیر کر پلٹتے تو پوچھتے، کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور فرماتے، میرے بعد نیک خواب کے سوا نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ اور دیگر روایات میں بھی نبی علیہ السلام خواب دریافت فرماتے اور ان کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات یعنی اچھے خواب باقی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو ناظرین، خواب کی کتنی اقسام ہیں، نیز ان کی تعبیر جاننے اور پرکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان کی تعبیر کو پرکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو ابو سلمہ سے روایت ہے، میں خواب دیکھتا تھا تو میری بخار سی حالت ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ ابو سلمہ ابو قتادہ سے ملے، ان سے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت یعنی کہ خوشخبری ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف اور رنج کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اٹھ کر تھوکے یعنی کہ تھتکارے اور اسے لوگوں میں بیان نہ کرے۔ تو ناظرین، ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اچھے خواب آ جائیں تو کیا کریں؟ اس بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات یعنی اچھے خواب باقی ہیں۔ اچھا خواب آ جائے تو کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے،
تو اسے اپنا یہ خواب خیر خواہ اور اہل علم کو بتا دینا چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی کہ تعریف اور شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اچھا خواب دیکھا اور اپنے والد جو ان کے خیر خواہ اور اہل علم بھی تھے ان سے اس کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خیر خواہ نہیں یا ان سے عداوت رکھیں گے، اہل علم اور خیر خواہ کو ہی کیوں خواب بتانا چاہیے، اسی سے ہی خواب کی تعبیر کیوں لینی چاہیے، یہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ جان لیں کہ برا خواب آئے تو کیا کریں اور اس بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے۔ تو برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب نقصان یا بعض مرتبہ جادو کی علامت یا اشارہ ہونا بھی ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ شیطان برے خواب میں انسان سے شرارت کرتا ہے یا ڈراتا بھی ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برے خواب یعنی کہ ایسا خواب جس سے گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگی اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی اس کی تعبیر کی وضاحت کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ برے اور شیطانی خواب کا اثر کیسے زائل کیا جائے تاکہ ہمیں اس کا نقصان نہ ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برا خواب آنے پر بیدار ہوتے ہی 3 مرتبہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے ان الفاظ میں اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اور بعد میں 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھتکارے، اور دیگر روایات میں پہلے 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھتکارنے کا حکم ہے اور بعد میں 3 مرتبہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنے والی یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ دونوں ہی عمل ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح خواب زائل کرنے سے شیطان ہرگز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے زیادہ بھی بھاری ہوتے تھے، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ برا خواب آنے پر درج ذیل احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر لینا چاہیے، جیسا کہ جس کروٹ لیٹے ہو اس سے پھر جائیں یعنی اپنی کروٹ بدل لیں، اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کریں اگر خواب برا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ اہل علم کے نزدیک اگر آپ کو برا خواب آئے یا بعض مرتبہ ایک ہی رات کو کئی برے خواب آتے ہیں اور ان کا اثر آپ زائل کرنا بھول جاتے ہیں، تو جس وقت آپ کو یاد آ جائے چاہے وہ اگلا دن ہو یا کئی دن بعد یاد آئے تو آپ کو اس خواب کو ذہن میں لا کر زائل کر دینا چاہیے، انشاءاللہ اس برے خواب کا اثر زائل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے برے خواب کو شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرانا اور کھیلنا بھی قرار دیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ میری گردن اڑا دی گئی اور میرا سر الگ ہو گیا، میں اس کے پیچھے چلا اور اس کو اٹھا کر پھر اپنے مقام پر رکھ لیا۔ نبی علیہ السلام ہنس پڑے، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور فرمایا جب نیند میں شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتاتا پھرے، یعنی ضروری نہیں کہ جو برا خواب شیطان دکھا رہا ہے وہ جادو یا بری خبر کی علامت ہو، بلکہ شیطان خواب میں آ کر شرارت کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ خواب کی تعبیر نہ ہی لی جائے تو بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معبر یعنی تعبیر بتانے والا اہل علم اور خیر خواہ ہو، اسی طرح تعبیر بتانا ہر ایک کا کام نہیں اور تعبیر جاننا بہت مشکل کام ہے۔ بعض مرتبہ خواب اچھا لگتا ہے لیکن تعبیر بری ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ خواب برا نظر آتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، یا بعض مرتبہ خواب اچھا لگتا ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ خواب برا نظر آتا ہے اور اس کی تعبیر بھی بری ہوتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب میں قید یعنی پیر میں بیڑی پہننا پسند کرتا ہوں اور توق کو ناپسند کرتا ہوں۔ قید سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے۔ اب ہر انسان قید اور پیروں پر بیڑی لگنے کو تو ناپسند کرتا ہے اور رنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن خواب میں اس کی تعبیر کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ بالکل اسی طرح توق کو ہم عام زندگی میں ناپسند فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو شخص کسی کی زمین یا کسی کا حق کھائے گا تو اس کو توق پہنایا جائے گا اور وہ زمین میں دنسایا جائے گا، اور نبی علیہ السلام نے خواب میں بھی توق کو ناپسند فرمایا ہے۔ برے خواب کی تعبیر نہ ہی لی جائے تو بہتر ہے۔ برے خواب کی جو کوئی تعبیر کرے گا ویسی ہی تعبیر واقعہ ہو جائے گی۔ اگر کسی حاسد یا منافق کو آپ نے اپنا خواب بتا دیا یا کسی کم علم کو آپ نے اپنا خواب بتا دیا تو اس کی تعبیر وہ حاسد یا منافق یا کم علم شخص کرے گا تو ویسی ہی واقعہ ہو جائے گی۔ صاحب علم اور آپ کا خیر خواہ خواب کی تعبیر کبھی بری نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ویسا ہی میرے دوست کے ساتھ واقعہ ہو جانا ہے اگر میں نے اس کے برے خواب کی تعبیر کی، اور آپ کو صدقہ کرنے اور خواب کو زائل کرنے کی تلقین کرے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی
جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے وہ ایک پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب تعبیر کے مطابق واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی نے اپنی ٹانگ اٹھا لی، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اسے کب زمین پر رکھے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اگر پہلے تعبیر کرنے والے نے تعبیر میں غلطی کی تو اس کے بعد دوسرا شخص صحیح تعبیر کر دے تو دوسری تعبیر ہی معتبر ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب کی تعبیر نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر بتائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو خواب کی تعبیر کی ہے اس کا کچھ حصہ درست ہے اور کچھ غلط ہے۔ خواب کی ایک قسم جو نہ بری اور نہ اچھی ہے، ہر خواب کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی ایک قسم وہ ہے جو انسان بیداری میں سوچتا یا دن بھر جو کرتا ہے وہی اس کو رات خواب میں آتا ہے، یعنی اس قسم کے خواب کا کوئی نقصان اور فائدہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے خیالات یا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو کر رہے ہوتے ہیں وہی خیالات اور سوچ ہمارے خواب میں آ جاتے ہیں۔ خوف اور خواہش کا خواب میں آنا، اہل علم کے نزدیک انسان کے اندر موجود کسی کے خوف ہونے اور کسی کی خواہش ہونے کی وجہ سے بھی سوتے وقت وہ خوف یا خواہش والی چیزیں انسان کے خواب میں آ جاتی ہیں، کیونکہ انسان اکثر کسی چیز کے خوف ہونے یا خواہش ہونے کے خیالات دیکھتا رہتا ہے یا ذہن میں لاتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو گاڑی چلانے کی خواہش ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ اس کے خواب میں آ جاتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے، یا کوئی شخص خوف یا وہم کرتا ہے کہ فلاں میرا کام خراب یا غلط نہ ہو جائے تو اس کے خواب میں اس کے کام غلط ہونا بھی آ جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص خوف رکھتا ہے کہ وہ فلاں کاروبار کر رہا ہے، کہیں اس کا کاروبار ختم نہ ہو جائے یا اس میں نقصان نہ ہو جائے، یا جس امتحان کی وہ تیاری کر رہا ہے کہیں وہ امتحان میں ناکام نہ ہو جائے، ان خوفوں کو وہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے خواب میں اپنے کاروبار کے ختم ہونے یا نقصان ہونے کو دیکھتا ہے یا اپنے امتحانات میں ناکامی کو دیکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح بعض لوگ کیڑے مکوڑوں اور چھپکلی یا کئی جانوروں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، یا وہ کوئی ڈرونی چیز یا ڈاکومنٹری فلم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بس ان چیزوں کا خوف رکھنے یا خیال رکھنے کی وجہ سے انسان کو خواب میں بھی یہی چھپکلی، کیڑے مکوڑے یا جانور نظر آتے ہیں، اور ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ ڈرونا خواب شیطانی ہو، یا ضروری نہیں کہ خواب میں اگر آپ کو آپ کی خواہش والی کوئی چیز نظر آ گئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری والا ہی خواب ہو۔ یہ محض خیالات دیکھنے یا خوف یا خواہش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ خوابوں میں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کرنے کا اشارہ بھی ملتا ہے، اور اکثر پیغمبروں کو ایسے خواب آتے تھے جو وحی کی ایک صورت ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس جادو کو ختم کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دو فرشتے آئے، ایک آپ علیہ السلام کے سر اور ایک آپ کے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ انہیں کیا بیماری لگی ہے، دوسرے نے کہا ان پر لبید بن حاسن یہودی نے جادو کیا ہے۔ پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے، کہا کہ کنگے میں، کتان میں اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں، کہا کہ زروان میں، اور زروان بنی زریق کا ایک کنواں ہے۔ پھر جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کنویں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اس جادو کو اور اس کی چیزوں کو نکالا، اور جب نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے تو فرمایا واللہ اس کا پانی مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کے کھجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس جادو شدہ بالوں کو دفن کر دیا اور یہ کنواں بند کروا دیا، یعنی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ نبی پر جو جادو ہوا تھا اس کی چیزیں کہاں پڑی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی سے نکلنے کی دعا بھی کی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ اس خواب میں ملے گئے حکم پر عمل کر لیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے روک دیا۔ سلیپ پیرالسس یعنی کہ سوتے ہوئے انسان ایسا خواب دیکھتا ہے جس میں اس کے سینے یا گلے یا دونوں پر دباؤ یا باری پن محسوس ہوتا ہے، جس میں انسان بولنے، حرکت کرنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت یا خواب ختم ہو جاتا ہے اور انسان جاگ جاتا ہے۔ دراصل اس بارے میں کئی رائے ہیں۔ میڈیکل میں اس کو ایک ایسی حالت کہا جاتا ہے جس میں انسان کا دماغ جاگا ہوتا ہے اور جسم سویا رہتا ہے، اور ایک یہ بھی رائے ہے کہ یہ معدے میں خرابی کے باعث یا زیادہ اور غیر موضوع کھانے کی وجہ بھی ہوتا ہے، یا سیدھی پوزیشن میں یا غلط طریقے سے سونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی رائے ہے کہ یہ کسی بیماری آنے سے پہلے ایک الارم ہوتا ہے اور یہ کوئی خواب نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی طبعی یعنی کہ میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی رائے ہے کہ یہ جناتی یا شیطانی خواب
خواب ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے خواب میں جو ہی اللہ کا ذکر یا سورہ فلق ناس پڑھنے کی کوشش کی ہے تو ان کا کچھ ہی دیر میں یہ خواب میں یہ دباؤ والی کیفیت ختم ہونے لگتی ہے اور پھر جاگ آ جاتی ہے۔ خیر اب یہ جو بھی ہے، مگر اس میں خوف والا عنصر تو موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلے برے خواب کو زائل کرنے والا عمل کر لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ تمام طبی احتیاطی تدابیر کو اپنا لینا چاہیے۔ یعنی اگر طبی یعنی کہ میڈیکلی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر یا اس کے اسپیشلسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور سونے سے کافی دیر پہلے کھانا کھا لیں اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی موضوع خوراک کھائیں، اور ضرورت کے مطابق کھائیں اور کم کھائیں تاکہ ہاضمہ درست رہے، کیونکہ اس کو معدے کے امراض سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے ان میں سے سب یا کسی ایک چیز پر عمل کر لیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر پھونکتے، اور ان کی پھونک میں لعاب سا ہوتا، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا پورے جسم پر ملتے، اور پہلے سر اور پھر بعد میں چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر بھی، اور یہ عمل نبی علیہ السلام 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اور کوئی بھی قرآنی آیت پڑھے تو تعوذ کے ساتھ لازمی پڑھے، یعنی اعوذ باللہ کے ساتھ لازمی پڑھیں، جن میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے کیونکہ یہ بھی سورہ بقرہ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہو گئی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہیں دونوں آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس کے گھر کے قریب آ سکے۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی دعا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، یعنی وضو کر لیا جائے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی داہنی کروٹ پر لیٹو اور یوں کہو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اسی حالت میں رات کو مر گیا تو فطرت یعنی دین پر مرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بستر پر سونے سے پہلے یا لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ اس جگہ کو جھاڑنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں پر کون تھا یا کون ہے۔ کیا نبی علیہ السلام خواب میں آ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو وہ میں ہی ہوں، اسی لیے کہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا، یعنی شیطان خواب میں کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے سوائے نبی علیہ السلام کے چہرے کے علاوہ۔ مگر ہمارے ہاں جو پیر بن جاتا ہے یا اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے لوگ اپنے شرکیہ بدعتی اور باطل نظریات کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے بھی ایسے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی۔ البتہ نبی علیہ السلام خواب میں آ سکتے ہیں۔ خواب سے متعلق جھوٹ بولنے کا انجام بھی بہت سخت اور دردناک عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہ دیکھا تو اسے 2 جو کے دانوں کو قیامت کے دن جوڑنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ اسے ہرگز نہیں کر سکے گا اور اسی لیے عذاب پاتا رہے گا۔ آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری والا ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے تکلیف رنج کے لیے ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ شیطان انسان کو ڈراتا اور شرارت بھی کرتا ہے، یا بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو محض انسانی خیالات کی وجہ سے ہوتے ہیں اور انسان کے خیالات زیادہ تر خواہشات یا خوف پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے خواب میں آ جاتے ہیں، اور ایسے خواب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور اگر برا خواب آ جائے تو اس کو زائل کر دینا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے اور تعبیر نہ ہی لی جائے۔ تو ناظرین، ہماری خوابوں سے متعلق یہ ویڈیو کیسی لگی؟ یہ بہت ہی محنت سے تیار کی گئی تھی اور ہماری کوشش تھی کہ خواب کی اقسام سے متعلق اس موضوع پر تمام احادیث اور روایات کو ایک بہترین طرز پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر لیا جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔